السلام علیکم عزیز الباء طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ سال اول میں پوچھے گئے سوال مکالمہ یا روداد یا روزنامچہ، اس میں سے بچوں کی آسانی کے لیے میں آپ کو آسان طرز میں بتاؤں گا اس لیکچر میں کہ مکالمہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، روداد کیا ہے، روزنامچہ کیا ہے، اس کے متعلقہ بچوں ہم مفصل جانیں گے اس لیکچر میں، مختصر مگر جامع بات ہوگی۔ تو مکالمہ بچوں کہتے ہیں دو لوگوں کی تحریری گفتگو کا نام بچوں مکالمہ ہے، یعنی دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور مکالمہ آپس میں بیٹھے بھی ہو سکتا ہے لیکن تحریری گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ تو دو لوگوں کے مابین جو گفتگو ہوتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، لکھ کے انداز میں ہو جائے یا دونوں کی آپس میں ہو جائے، وہ مکالمہ کی صورت میں آ جاتا ہے۔ مکالمہ زیادہ لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے بچوں، لیکن آپ کی لکھنے کی جو حد تک وہ چیز بات ہے، جو چیز ہے بچوں، وہ دو لوگوں کے درمیان ہی ہم لکھیں گے۔ جی بچوں، تو مکالمہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دو دوستوں کے درمیان۔ اگر دو دوستوں کی بات ہو تو بچوں کیا کریں گے، آپ دو نام لکھیں گے، یہی استعمال کریں گے، علی اور عمر۔ اور بچوں اگر وہ دو سہیلیوں کی نام لے گا تو آپ ہیرا اور حرم، یہ دو نام استعمال کر لیں گے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان، تو مکالموں کے نام، کرداروں کے نام کیا ہے، ڈاکٹر اور مریض۔ اگر وہ گاہک اور دکاندار کہے گا بچوں، کرداروں کے نام گاہک اور دکاندار۔ اگر وہ کہے گا گاہک اور درزی تو گاہک اور درزی۔ اگر وہ کہے گا گاہک اور سبزی فروش تو گاہک اور سبزی فروش۔ بچوں کچھ نام جو ہوتے ہیں وہ متعین ہوتے ہیں، وہ فکس ہوتے ہیں، وہ ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، وہ وہی رہیں گے۔ اگر وہ کہے گا دوستوں کے نام تو لڑکوں کے نام آئیں گے، اگر وہ سہیلیوں کے نام کہے گا بچوں کے آ جائیں گے نام، وہ لڑکیوں کے نام آئیں گے۔ اور کوشش کریں کہ نام وہ رکھیں جو لکھنے میں آسان ہو، کیونکہ آپ نے بچوں بار بار لکھنا ہوتا ہے یہ نام۔ اور اسی طرز میں بچوں ہم روداد آتے ہیں۔ روداد ہوتا ہے مثال کے طور پہ، اگر میں کہوں کہ 14 اگست کے دن کی روداد لکھیں، آپ کوئی بھی 14 اگست کا فنکشن ہے، اسکول ہے، کالج کا، آپ گئے ہیں یا گئے ہیں، تو آپ وہاں گئے ہیں تو بچوں کیا کریں گے کہ آپ وہاں جانے، گھر سے نکلنے سے لے کر اور گھر واپس آنے تک، یہ بات یہاں سے ہو گیا۔ یا پھر آپ کیا کہتے ہیں، جب آپ کالج میں داخل ہوئے ہیں، اسکول میں داخل ہوئے ہیں، تو داخل ہونے کے بعد وہ سارے کا سارا فنکشن شروع سے لے کر، وہ تقریب شروع سے لے کر اختتام تک، اس میں جو جو ہوا، کیا کہتے ہیں، تلاوت ہے، نعت ہے، قومی ترانہ ہے، تقریریں ہیں، اس کے بعد کسی استاد نے کوئی بات کی ہے، اشعار پڑھے ہیں کسی نے، جتنی بھی اے ٹو زی معلومات بچوں وہ ساری کی ساری وہ آپ کی روداد ہو گئی۔ کیونکہ کسی سفر کی روداد ہے تو آپ کسی سفر پر گئے ہیں تو آپ نے سفر شروع جانے سے لے کر آنے تک کا سارا منظر بیان کرنا بچوں، اس سفر کی روداد۔ اگر 14 اگست کے دن کی، کیا کہتے ہیں، علامہ اقبال، یوم اقبال کے دن کی ہے تو آپ نے کسی تقریب میں گئے ہیں تو یوم اقبال کے دن میں جو جو آپ نے تقریب میں جو دیکھا وہ شروع سے لے کر آخر تک سارے کا سارا منظر، یہ روداد ہو گیا۔ روز نامچہ کہتے ہیں کہ روز کہتے ہیں روزانہ کو، نامچہ روز نامچہ کا مختصر یہ بنے گا کہ جو روزانہ کی آپ ڈائری لکھتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک جو جو آپ نے کام کی، عمل کی، اس کے متعلقہ جو بات ہے بیٹا، وہ آپ کی روداد آتی۔ اچھا، اب روداد اور روز نامچہ میں کیا ہوتا ہے، ہمیں مکمل جملے لکھنے پڑتے ہیں، پوری پوری باتیں لکھنی پڑتی ہیں۔ اور مکالمہ جو ہوتا ہے، اب دیکھیں مکالمہ تو ہر حال میں پیپر میں ایک آنا ہی آنا ہے، اور روداد 18 ہے جو قواعد و انشاء میں لکھی ہیں، روز نامچے بھی 18 ہے جو قواعد و انشاء میں لکھے ہیں، یہ ٹوٹل ملا کے دونوں کے دیکھیں مکالمے جو ہیں یہ آپ کے لکھے ہوئے ہیں، آپ کی قواعد و انشاء کی کتاب میں 22 ہیں۔ روداد کتنی لکھی ہیں بچوں، یہ آپ کی رودادیں لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ 18، اور روز نامچے بچے کتنے ہیں، یہ بھی آپ کے بنتے ہیں یہ 18۔ اب 18 اور 18 کو بیٹا ہم دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا، یہ 18 دو دفعہ لگاتے تو یہ دونوں چیزیں 36 ہو جاتی ہیں۔ اب 36 چیزوں میں سے بچوں کیا ہوتا ہے، صرف ایک چیز آنی ہے، یا تو روداد آئے گی یا روز نامچہ۔ اچھا، مکالمہ بچوں کتنے ہیں، یہ 22 ہیں۔ اب یہ 22 میں سے کیا ہوگا، ایک آنا ہی آنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کہاں 36 کریں، اس سے بہتر یہ ہے مکالمہ۔ پھر مکالمہ کا بچوں فائدہ زیادہ ہے، فائدہ اس کا اس صورت میں ہے کہ دیکھیں آپ لکھتے ہیں شروع میں پس منظر لکھ دیا، پھر آپ نے لکھا، تو مکالمہ میں آپ نے شروع میں دیکھا نا، آپ لکھا پس منظر لکھ دی شروع میں، علی السلام علیکم عمر وعلیکم السلام، بچوں یہ دو لائنیں آپ کی مکمل ہوگی، علی آپ کیسے ہیں، عمر میں خیر سے ہوں علی،
اور بتائیں کیا کر رہے ہیں؟ عمر میں کچھ بھی نہیں کر رہا بچوں، 6 لائنیں اب جلدی سے ہوگی. علی میں ایک بات سوچ رہا ہوں. عمر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں 2 لائنیں ہوگی بچوں. اس میں لائنوں میں جو لفظوں کی تعداد ہے وہ کم ہوتی ہے، لیکن روداد میں اور روزنامچہ میں آپ کو مکمل کی مکمل دیکھیں نا. اب یہ فرض کیا یہ لائن ہے، اب اس لائن میں ایک ہی لائن میں کتنے لفظ ہیں؟ لیکن یہاں علی السلام علیکم اور وعلیکم السلام یہ تین تین بچوں لفظ ہیں، 2 لائنوں میں 6 لفظ ہیں. اور یہاں بیٹو دیکھیں کہ ایک لائن میں بے شمار لفظ ہیں. تو مکالمہ میں لائنیں جلدی بھرتی ہیں، صفحات زیادہ بچوں بھرتے ہیں، جلدی لکھ لیتے ہیں اس کی نسبت. لیکن مکالمہ اور روداد میں اور روز نامچہ میں ہمیں مکمل کے مکمل پیراگراف لکھنے پڑتے ہیں، اور اس میں لفظوں کی تعداد زیادہ ہو جاتی. تو بہتر اور آسان بچوں یہ ہے کہ مکالمہ لکھیں، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی پہ منحصر ہے. اچھا بچوں مکالمے کے کچھ اصول سمجھتے ہیں کہ بچوں شروع میں لکھیں سوال نمبر. اس کے بعد بیٹا آپ کیا لکھیں؟ شروع میں آپ لکھیں سوال نمبر. سوال نمبر لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے کیا کریں؟ بچوں اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اوپر لکھیں سوال نمبر، نیچے لکھیں گے مکالمہ نویسی. یہاں پہ بچوں لکھیں گے عنوان، اور یہاں لکھیں گے پس منظر. پس منظر سے مراد آپ نے وہ جگہ بتانی ہوتی ہے، وہ لوکیشن بتانی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں جہاں پر وہ بات کریں گے، جہاں پر ان کی گفتگو ہوگی، اور جہاں سے منظر شروع کریں گے بچوں، جہاں سے آپ کا سین شروع ہوگا. اب شروع میں لکھیں گے پس منظر لکھ لیں، اور لکھیں بچوں یہاں پہ 2 ڈور لگائیں یا بریکٹ لگائیں، بیچ میں لکھیں علی اور عمر کمرہ جماعت میں بیٹھ کر مہنگائی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. علی اور عمر لائبریری میں بیٹھ کر مہنگائی کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. علی عمر کے گھر گیا اور دونوں علی عمر کے گھر بیٹھ کر مہنگائی کے موضوع پر مکالمہ کر رہا ہے. علی عمر کے ساتھ پارک میں بیٹھا ہے اور دونوں مہنگائی کے موضوع پہ مفصل یعنی تفصیل سے بات کر رہے ہیں. بچوں کچھ بھی آپ منظر لکھیں گے لیکن منظر کا لکھنا بچوں کیا ہے؟ وہ لازمی ہے. اچھا اس کے بعد بچوں آ گیا علی، نام لکھیں گے. اچھا اس کے بعد عمر لکھا، علی السلام علیکم، عمر وعلیکم السلام. کوشش کریں بیٹا اس میں جو بات کرنی ہے وہ ذرا آپ نے مختصر کرنی ہے تاکہ لفظ کم استعمال ہوں. اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو نام آپ نے لکھے ہیں نا، اور ان کے ساتھ آگے بچوں لگے یہ 2 ڈاٹ لگے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر میں ہونے چاہیے. اچھا یہ ڈاٹ کب کب لگانے ہیں؟ تب تب بچوں لگانے ہیں جب جب آپ نے نام لکھنا ہے. مثال کے طور پہ عمر نے اگر 2 لائنوں کی بات کی ہے نا، تو نیچے والی لائن میں کیا کریں گے میرا بیٹا؟ کیا کریں گے؟ وہ ڈاٹ نہیں لگائیں گے. مثال کے طور پہ فرض کیا اس نے یہی بات کی ہے. فرض کیا میں آپ کے لیے اس کو ترتیب دیتا ہوں بچوں. فرض کیا وہ 2 لائنوں میں اگر بات کرتا ہے تو بیٹا دیکھیں اب یہ نیچے والی جو لائن میں یہ اب جو لفظ ہیں بیٹا اب کیا کریں گے؟ یہ نا اس کے نام کے ساتھ آگے سے شروع نہیں ہوں گے، بلکہ وہ کہاں سے بیٹا شروع ہوں گے؟ وہ ترتیب اس کی. یہ جو لفظ ہیں بیٹا کیا کریں گے؟ یہ اب فرض کیا یہ الف تو چلو یہاں آ گیا نا. اب یہ 2 ڈاٹ سے بیٹا کیا ہوگا؟ اس کی بات وہ آگے آگے رہے گی، اس سے آگے پیچھے بیٹا کیا کہ وہ نہیں ہوگی. تو اگر ہم یہ 2 ڈاٹ تب تب لگائیں گے جب جب ہم یہاں پہ شروع میں کیا کیا کریں گے؟ کسی کا ہم نام لکھیں گے. اگر اس انداز میں ہوگا کہ ہم نے نام لکھا نہیں اور بار بار بیٹا ڈاٹ لگائیں گے، اس طرح یہ ہم نہیں کریں گے. اچھا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بیٹا مکالمے کو ذرا صاف ستھرا رکھنا ہے اور چھوٹی چھوٹی بات کرنی ہے. اگر کہیں پہ جواب دینا پڑے نا بڑا، تو وہ 2 لائنوں سے زیادہ بڑا نہ ہو، اور وہ کہیں کہیں اتنا بڑا بڑا جواب ہو. یہ نہ ہو کہ آپ ایک جگہ پہ 5 5 6 6 لائنوں کے جواب مسلسل مسلسل لکھی جا رہی ہیں لکھی جا رہے ہیں. تو اس انداز میں بیٹا آپ کا نہیں ہونا چاہیے. اور مکالمہ بیٹا آپ کا جو بہترین ہوتا ہے وہ 5 صفحوں کا ہوتا ہے. ہر صفحے پہ آپ نے ایک حوالہ لازمی لکھنا ہوتا ہے. سمجھیں کہ ایک سائڈ کے کتنے نمبر ہیں؟ 2 نمبر ہیں بچوں. اچھا مکالمے کے شروع میں بیٹا بات کو ذرا مختصر چلائیں. علی السلام علیکم، عمر وعلیکم السلام. علی آپ کیسے ہیں؟ عمر میں ٹھیک ہوں. علی اور بتائیں؟ عمر کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں چل رہا. علی میں ایک بات سوچ رہا ہوں. عمر کیا سوچ رہے ہو؟ علی میں ایک بات سوچ رہا ہوں. عمر کیا سوچ رہے ہو؟ علی دن بدن حالات بگڑ رہے ہیں. عمر ہاں حالات بگڑ رہے ہیں مگر کس طرح کے؟ عمر علی پھر کہتا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. عمر ہاں مہنگائی تو ہو رہی ہے مگر آپ مہنگائی کی کس قسم کی بات کرنا چاہتے ہیں؟ کہ مہنگائی نے کیا کہتے ہیں کس انداز میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ علی مہنگائی نے ہر ایک چیز کو آگ لگا دی ہے. عمر ہاں یہ تو ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. علی کیا آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی سے کیا کہتے ہیں
मुआशरे पर क्या असर पड़ा। उमर फिर उसका जवाब देता है, पहले फिर सवाल पूछता है। इस तरह ना बात को ज़रा, वो मौजू को क्या कहते हैं ना बेटा, आपने मुख्तसर सा हल्का हल्का सा क्या कहते हैं उसको शुरू करना है, और फिर आहिस्ता 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 मौजू को खोलना है, और फिर चलते जाना। मिसाल के तौर पे दो दोस्तों के दरमियान एहतराम उस्ताद पर, अली अस्सलाम वालेकुम, उमर वालेकुम सलाम। अली कैसे हो? उमर खैरियत से हो? अली कल नहीं आए। उमर मुझे काम था। अली क्या तुम्हें पता है कि अली क्या तुम्हें पता है कि कल क्या हुआ? उमर क्या हुआ? अली क्या सच में तुम्हें नहीं पता? उमर हाँ सच में मुझे नहीं पता क्योंकि मैं कल नहीं आ पाया था। इस तरह बेटा क्या करेंगे। अच्छा फिर अली, कल वो जो हमारी क्लास में अली है ना, वो हमारी क्लास में रहमान है ना। उमर हाँ रहमान, तो उसे क्या हुआ? अली तुम्हें सच में नहीं पता कि उसने क्या किया? उमर मुझे सच में नहीं पता, अब बताओ तो सही। अली उसने कल उस्ताद मोहतरम से बदतमीजी की। उमर ऐसे कैसे हो सकता है? अली सारी क्लास ने देखा कि उसने उसे बदतमीजी से बात की है, उस्ताद से ऊंची आवाज़ में बात की है। उमर अच्छा, तो इस तरह मेरा बेटा क्या करेंगे ना, हम मुख्तसर सी बात को आहिस्ता आहिस्ता ऐसा मुख्तसर बात चलाते 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 बात को थोड़े से अंदाज में खोलेंगे, और बात को थोड़ा आगे फैलाते 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 फिर ऐसा ऐसा चीज़ों को थोड़ा बयान करेंगे। फिर हम उसकी अहमियत बयान करेंगे, उसके फ़ायदे बयान करेंगे, उसके मुआशरे के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से चीज़ों को। हर मुकालमे का एक अपना डेकोरम है, एक अपना अंदाज़ है। तो हम मुकालमे की मौजू के मुताबिक चीज़ों को थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे, थोड़ा फैलाएंगे, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना उसको, थोड़ा उसको वसी करेंगे, वसअत देंगे। इस अंदाज में बच्चों मुकालमा लिखेंगे। मेरा बच्चों ये आपका कहना है कि सिर्फ मुकालमे की सूरत की तरफ आएँ, और रोज़नामचा रुदात की सूरत में ना आएँ। रोज़नामचा और मुकालमा तकरीबन ये कोई 5 सफ़ों का बच्चों होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके नंबर 10 में से 10 या बेहतरीन नंबर आपके आएँ। उम्मीद है कि आपको लेक्चर ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और बच्चों एक क्या कहते हैं, मुकालमा के आखिर में हम क्या करेंगे, इख्तितामी मंजर लिखेंगे। इख्तितामी मंजर के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट लगाएंगे। ये इधर चला गया। इख्तितामी मंजर के बाद बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डॉट लगाएंगे, और उसके आगे हम इख्तिताम लिख देंगे इस अंदाज में। महंगाई के मौजू पर मुफस्सल सैर, यानी मुफस्सल बात करके, तफसील से बात करके, गुफ्तगू के बाद अली और उमर ने एक दूसरे से इजाज़त ली और खुदा हाफिज़ का। इस अंदाज में बेटा इख्तिताम भी हमने करना है, और क्या कहते हैं, पस मंज़र भी लिखेंगे, और उसका इख्तिताम भी बच्चों करेंगे। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह आपका हामी नासर हो। कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।